التحیات پڑھنے کے اختتام پر جب کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کلمہ شریف، تو ایسی صورت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ سمجھنے کا ہے۔ تحیات جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ دونوں ہمارے گھٹنوں پر ہوں گے، بعض لوگ گھٹنے سے نیچے لٹکا کے رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ سنت پہ کے مطابق عمل نہیں ہے، یہ ہماری جو انگلیوں کے اشارے ہیں یا ان کے پورے ہیں وہ زمین کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم جسم کا ہر حصہ قبلہ کی طرف رکھیں، لہٰذا ان کو پیچھے رکھیں گھٹنوں کی سیدھ میں۔ جب التحیات میں تشہد ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حکم ہے احادیث طیبہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ شریف بناتے تھے۔ حلقہ ہاتھ بند کرنا ہے، یہ حلقہ ہوگا۔ حلقہ ویسے اس گول دائرے کو عربی میں کہتے ہیں، اور اس کے بعد شہادت کی انگلی عربی میں سبابہ کا لفظ استعمال ہوا، اس سے اشارہ کرنا، اشارہ کرنے کے بعد جب اشارہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دینا۔ اب کیا کریں؟ جب تک شہادت کا مسئلہ تھا تو یہ حلقہ حدیث مبارک میں موجود ہے، اس کے بعد اس کو پچھلی حالت میں آنا چاہیے، یعنی قبلہ رو۔ اس وقت تک اس کی ضرورت تھی، جب اس کی ضرورت مکمل ہو گئی تو اب حلقہ چھوڑ دیا جائے گا، اور جس طرح یہ ہاتھ قبلہ رو ہے انگلیاں، اسی طرح یہ انگلیاں بھی قبلہ رو ہوں گی۔ بعض احباب حلقہ بنا کر ہی رکھتے ہیں، لیکن یہ اس طریقے کے مخالف ہے کہ اب اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ایک نماز ہو جائے گی، اس کے اوپر فرض یا واجب کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن طریقہ کار کا مسئلہ۔ بعض اہل حدیث حضرات غیر مقلد اس حلقے کے بعد اس کو پوری التحیات درود تک چلائے چلے جاتے ہیں، کوئی 8 مرتبہ، کوئی 11، کوئی 20، پتہ نہیں کتنی مرتبہ چلے جا رہی ہے، جبکہ حدیث مبارک میں صرف یہی ہے تشہد کے وقت اٹھانا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ طریقہ ان کا، اور اسی طرح یہ باندھ کے رکھنا یہ طریقہ، یہ دونوں سنت کا جو طریقہ ہے کہ آپ کو جب تک کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے جسم کا ہر حصہ قبلہ رو رکھیں گے۔ تو التحیات پڑھتے وقت ہم نے تشہد پڑھے، حلقہ بنانا ہے، حلقہ بنانے کے بعد انگلی لا پر اٹھانی ہے، الا اللہ پر گرا دینی ہے، اور جب تشہد مکمل ہو جائے تو ہمیں حلقہ ختم کرنا ہے۔